السلام علیکم، میری یوٹیوب چینل پہ آپ سبھی کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ عرب ملک میں اسلام آنے سے پہلے اس ملک کے کیا حالات تھے اور وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتے تھے۔ عرب ملک کا زیادہ تر علاقہ ریگستانی اور بنجر ہے۔ یہاں کی بڑی آبادی خانہ بدوشی کی حالت میں رہتی تھی۔ بہت ہی کم لوگ تھے جو قصبوں اور آبادیوں میں رہتے تھے۔ عرب کے لوگوں کو اپنے آباء و اجداد کے سلسلے یاد کرنے اور محفوظ رکھنے کا بہت شوق تھا۔ اسی ذریعے سے ان میں لڑائیوں میں جوش اور بہادری دکھانے کا شوق پیدا ہوتا تھا۔ عرب کے لوگوں کی یادداشت بہت زبردست تھی۔ کئی سو اشعار ایک مرتبہ سن کر اسی طرح سنا دینا ان کے لیے معمولی بات تھی۔ شاعری کے شوق نے ان کی زبان کو اس قدر ترقی دلائی کہ غیر عرب کو وہ اجمی یعنی گنوا سمجھتے تھے۔ مظلوم کی مدد کرنا اور ظالم کے مقابلے ہر وقت تیار رہنا ان کی یہ خوبی تھی۔ بزدلی اور کنجوسی ان کے لیے عیب سمجھی جاتی تھی۔ اگر کسی قبیلے کا کوئی آدمی کسی دوسرے قبیلے کے ہاتھ سے مارا جاتا تو جب تک پورا قبیلہ اس دوسرے قبیلے سے اپنے مقتول کا بدلہ نہ لے لیتا چین سے نہیں بیٹھتا تھا۔ بدلہ نہ لینا اور خاموش ہو کر بیٹھ جانا ان کے نزدیک بڑی بھاری بے عزتی سمجھی جاتی تھی۔ عرب کے لوگوں نے سال میں ایک یا کئی مہینے ایسے بھی رکھے ہوتے تھے جن میں وہ لڑائی کو جائز نہیں سمجھتے تھے اور امن و امان کی مدت میں تمام لڑائیاں ملتوی کر دی جاتی تھیں۔ انہی امن کے دنوں میں وہ خانہ کعبہ کا حج اور زیارت کو جاتے تھے۔ انہی دنوں میں بڑے بڑے میلے لگتے اور مشاعرے ہوتے اور انہی دنوں میں تجارتی کاروبار کرتے۔ عرب کے لوگ اپنی زبان کے بہت پکے تھے۔ اگر ایک بار کسی کو زبان دے دیتے تو اپنی جان تو دے دیتے لیکن اپنی زبان سے نہ مکرتے۔ اگر کسی قاتل یا دشمن سے اپنی زندگی میں بدلہ نہ لے پاتے تو ان کے بیٹوں، پوتوں اور رشتہ داروں سے بدلہ لیتے۔ دشمنی کیوں ہے اگر یہ یاد نہ رہتا تو بس اتنا پھر بھی یاد رکھتے کہ دشمنی ہے۔ عالم یہ تھا کہ بہت سے لوگوں کو صرف اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ ہم کو ان سے دشمنی ہے اور ان کا قتل کرنا ضروری ہے، لیکن یہ نہ بتا پاتے کہ ان سے دشمنی کیوں ہے۔ بس یہی کچھ خوبیاں ان کے اندر تھیں جو میں نے آپ کو بیان کر دیں۔ اب میں آپ کو ان کے دوسرے پہلو کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ اسلام آنے سے پہلے عرب کے لوگوں کے دین و مذہب کی یہ حالت تھی کہ کچھ قبیلے نہ خالق کو مانتے تھے اور نہ جزا و سزا کو۔ کچھ قبیلے خالق کو تو مانتے تھے لیکن جزا و سزا اور قیامت کے منکر تھے۔ زیادہ تعداد میں بت پرست اور ستارہ پرست تھے۔ کچھ قبیلے آتش پرست بھی تھے۔ خانہ کعبہ کو بت پرستی کا مرکز بنا رکھا تھا اور 360 بت کعبے میں رکھ دیے تھے۔ بت پرستی عرب ملک میں ہر جگہ اعلانیہ ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 400 سال پہلے ایک بادشاہ تھا، عمر بن لہی، جو حجاز کا بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے خانہ کعبہ کی چھت پر حبل نامی بت رکھا۔ مقام زمزم پر اصاف اور نائلہ 2 بت رکھے اور لوگوں کو ان کے پوجنے کی ترغیب دی۔ ہر قبیلہ اپنا الگ الگ بت رکھتا تھا۔ ود نامی بت مرد کی شکل پر تھا، نائلہ اور صبا عورت کی شکل پر تھے، یغوث شیر کی، یعوق گھوڑے کی اور نصر گدھے کی شکل کا تھا۔ خانہ کعبہ کی چھت پر ایک اور بت تھا جس کا نام شمس تھا۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی تصویریں بھی خانہ کعبہ میں پوجی جاتی تھیں۔ بت پرست لوگ جب حج کو آتے تو قربانی کے لیے اونٹ بھی لاتے جن کو بتوں پر چڑھایا جاتا۔ وہ ان اونٹوں کے گلے میں جوتا لٹکا دیتے اور ان کے کوہان کو زخمی کر دیتے، جو اس بات کی علامت تھی کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ اونٹوں کے بچے، بھیڑیں اور مختلف 4 پیروں والے جانوروں کو بتوں پر قربان کیا جاتا تھا۔ کچھ قبیلے ان بتوں پر آدمیوں کی بھی قربانی چڑھاتے تھے۔ کچھ مورخین کا قول ہے کہ عرب کے لوگ ایک اللہ کو جانتے تھے لیکن ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے تھے کہ یہ بارگاہ الہی میں ان کے سفارشی ہیں۔ ان میں کچھ قبیلوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جس شخص کی قبر پر اونٹنی ذبح کی جاتی ہے وہ قیامت کے دن اسی اونٹنی پر سوار ہو کر اٹھے گا۔ یہاں کے لوگوں میں ستارہ پرستی بھی تھی۔ عرب کے ستارہ پرستوں میں چاند کی پوجا کرنے والے سب سے زیادہ تھے اور چاند سب سے زیادہ معبود سمجھا جاتا تھا۔ عرب میں کاہن لوگ بڑی کثرت سے ہوتے تھے۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو گزشتہ حالات کی خبر دے اسے کاہن اور جو آئندہ حالات کی خبر دے اسے عراف کہتے تھے۔ عرب کے لوگ ہر وقت آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔
ذرا ذرا سی اور بہت ہی معمولی باتوں پر ان لوگوں میں جنگ چھڑ جاتی تھی۔ ایک دفعہ اگر لڑائی شروع ہو جاتی تو کئی پشتوں اور صدیوں تک برابر جاری رہتی۔ ان لوگوں کی لڑائیوں میں کوئی بھی لڑائی ایسی نہیں ملتی جو کسی اہم سبب کے بنا پر شروع ہوئی ہو۔ عرب جاہلیت کی ایک رسم یہ بھی تھی کہ جب دشمن پر قابو پا لیتے تو قیدیوں کو بھی قتل کر دیتے، لیکن اگر قیدیوں میں سے کوئی ان کے کھانے میں سے کچھ کھا لیتا تو اسے قتل نہ کرتے، اور اگر کسی قیدی کو آزاد کرتے تو پہلے اس کے سر کے بال مڑواتے۔ تلوار بازی، نیزہ چلانا اور تیر اندازی میں جس شخص کو کمال حاصل ہوتا وہ فوراً دور دور تک مشہور ہو جاتا۔ عرب کے لوگ جنگ اور قتال کے بہت شوقین تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عربی زبان میں گھوڑوں اور تلواروں کے نام 1000 سے بھی زیادہ بتائے جاتے ہیں۔ عرب کے کچھ قبائل اپنی عشق بازی کے لیے بھی مشہور تھے۔ ان میں پردے کا رواج نہ تھا۔ ان کی عورتیں بے جھجک مردوں کے سامنے آتی تھیں۔ ان میں وہ آدمی کمینہ اور ذلیل سمجھا جاتا تھا جس کو کبھی بھی کسی عورت سے عشق نہ ہوا ہو۔ عرب جاہلیت میں ایسا کوئی شخص نہ تھا جس کو شاعری نہ آتی ہو۔ مرد، عورت، بچے، بوڑھے، سب کے سب تھوڑے بہت شاعر ضرور ہوتے تھے۔ لگتا تھا جیسے ماں کے پیٹ سے شاعری لے کر پیدا ہوئے ہوں۔ ان کی شاعری عموماً فی البدیہہ ہوتی تھی۔ سوچنے اور مضمون تلاش کرنے کی ان کو ضرورت نہیں تھی۔ ان کو اپنی شاعری اور قادر کلامی پر اس قدر غرور تھا کہ وہ ساری دنیا کو اپنے آگے گونگا سمجھتے تھے۔ مگر جب قرآن نازل ہوا تو عرب کے لوگوں کی شاعری، قادر کلامی اور ان کا غرور دھرا کا دھرا رہ گیا، اور سب کو کلام الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عرب میں 2 قسم کے لوگ تھے، ایک وہ جو شہروں اور بستیوں میں آباد تھے، اور دوسرے وہ جو خانہ بدوشی کی حالت میں پھرتے اور تعداد میں زیادہ تھے۔ خانہ بدوش لوگ مسافروں پر حملہ کرتے اور ان کا مال چھین لیتے۔ اگر کوئی اکیلا شخص سفر میں مل جاتا تو اس کا مال چھین لیتے اور اس کو غلام بنا کر بیچ دیتے۔ راستے میں جو کنویں ہوتے تھے ان کو گھاس وغیرہ سے چھپا دیتے کہ مسافر کو پانی نہ مل سکے اور پیاس سے مر جائے، پھر اس کا مال لوٹ لیا جائے۔ عرب کے لوگوں میں جب کوئی مر جاتا تو رشتہ دار اپنا منہ اور بال نوچتے، عورتیں بال کھولے سر پر خاک ڈالے جنازے کے پیچھے پیچھے چلتی۔ نوحہ کرنے کے لیے عورتیں بلوائی جاتی جو خوب زور زور سے نوحہ کرتی۔ مردے کو دفنانے کے بعد دسترخوان بچھایا جاتا اور نوحہ کرنے والیوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ عرب کے لوگ جنوں، دیویوں اور پریوں کے بھی قائل تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ پریاں انسانی مردوں پر عاشق ہو جاتی ہیں اور جن انسانی عورتوں سے تعلق پیدا کرتے ہیں۔ عرب کے لوگ اس قدر جاہل تھے کہ وہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اس پر وہ فخر کرتے اور اپنی عزت کی نشانی سمجھتے تھے۔ کچھ گھرانوں میں تو جب لڑکی 4-5 سال کی ہو جاتی تب اس کو اچھے کپڑے پہنا کر لڑکی کا باپ بستی سے باہر لے جاتا اور گڈھے کے کنارے پر لڑکی کو کھڑا کر کے پیچھے سے دھکا دے کر گرا دیتا۔ وہ لڑکی چیختی چلاتی رہتی اور اپنے ماں باپ سے مدد مانگتی، لیکن اس کا باپ اوپر سے پتھر مار کر مٹی میں دبا دیتا۔ جب اس کا باپ بستی میں واپس آتا تو اپنے اس کام کو فخریہ بیان کرتا تھا۔ لڑکیوں کے دفن کرنے کے معاملے میں عرب کا کوئی قبیلہ پاک نہ تھا۔ آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہاں کے لوگ کس قدر جاہل تھے۔ یہ اللہ کا رحم و کرم ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں کو اس جاہلیت کے دلدل سے باہر نکالا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا جو سارے جہان کا رب ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔